دعا کریں IMF سے مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ دونوں طرف سے ٹیمیں مذاکرات کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں ایون فیلڈ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا اسحاق ڈار سے رابطہ ہے، وہ مذاکرات کو لیڈ کر رہے ہیں، چاہتے ہیں IMF سے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں۔ مالیاتی اداروں اور فرانس کے صدر سے ملاقات اچھی رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی جلد وطن واپسی کا امکان، سابق وزیر اعظم کی واپسی آئندہ ماہ ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ دبئی جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد کی وطن واپسی کے لیے قانونی ٹیم نے گو ہیڈ دے دیا۔ حسین نواز کے مطابق نواز شریف آئندہ 2 سے 3 روز میں دبئی اور سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف 2 ہفتے فیملی کے ساتھ گزاریں گے، عید سعودی عرب میں منائیں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں سیاسی رومانس بڑھنے لگا۔ بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کو سیاسی یار قرار دے دیا، بولے آصف زرداری یاروں کے یار ہیں، ہماری سیاسی یاری نون لیگ سے ہے۔ شہباز شریف نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں وہ نون لیگ کو دھوکہ نہیں دیں گے، میثاق معیشت پر دستخط کے لیے تیار ہیں۔ 102 افراد فوج کی تحویل میں ہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے 9 مئی کے واقعات میں گرفتار افراد کی فہرست سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق کوئی خاتون، کم عمر شہری، صحافی اور وکیل فوج کی تحویل میں نہیں۔ پنجاب حکومت نے بھی زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا عدالت میں جمع کرا دیا۔ رپورٹ میں فوج کی حراست میں موجود ملزمان کا ڈیٹا شامل نہیں۔ نابالغ بچوں، صحافیوں اور وکلاء کا ڈیٹا بھی رپورٹ کا حصہ نہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں 81 خواتین کو حراست میں لیا گیا۔ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 1888 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت MPO کے تحت 21 افراد جیلوں میں قید ہیں۔ 1201 افراد کو بری کر دیا گیا۔ فوجی عدالتوں پر سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، یہ کہنا درست نہیں۔ دیکھنا ہوگا کیس کس بنیاد پر فوجی عدالتوں میں بھیجے گئے۔ فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کس طریقہ کار کے تحت ملزمان فوجی عدالتوں کے حوالے کیے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سوال، ہمیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 13 نہ پڑھائیں۔ ضابطہ فوجداری میں آرمی ایکٹ کی دفعات کہاں ہیں؟ جسٹس یاحییٰ آفریدی کا استفسار۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل کی فل کورٹ بنانے کی استدعا، درخواستوں پر سماعت پیر تک ملتوی۔ دفاعی اداروں پر حملہ آوروں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ کوئی شخص ممنوعہ علاقے میں داخل ہوگا تو ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے واضح کر دیا، بولے ملٹری کورٹس کا قانون 70 سال سے موجود ہے، اگر آرمی ایکٹ کے تحت کسی کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تو اسے کالعدم قرار دیتے ہیں۔ اندیشہ ہے کہ اس بینچ کا فیصلہ بھی 14 مئی کے فیصلے کی طرح نہ ہو، فیصلے انصاف پر مبنی نہ ہو تو ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ انسانی اسمگلرز کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، گھناؤ نے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سپریم کورٹ آئینی ادارہ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوتے ہی ہٹا دیا گیا۔ 30 صفحات پر مشتمل نوٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 9 رکنی بینچ پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں کہا تھا، نہ میں نے کبھی کسی چیف جسٹس سے گزارش کی کہ مجھے کسی کام کے لیے کسی رجسٹری بھیجا جائے، نہ کبھی رجسٹرار آفس کو کسی نوعیت کا مقدمہ لگانے یا نہ لگانے کا کہا۔ ہمیشہ کوشش رہی کہ مقدمے کے ہر فریق کو ایک نظر سے دیکھوں۔ آج دن تک چیف جسٹس نے میرے موقف کی تردید نہیں کی۔ فوجی تنصیبات پر حملوں کے مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں ہی چلیں گے۔ اگر کوئی پینٹاگون پر حملہ کرے گا تو کیا اسے چھوڑا جائے گا؟ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ پیپلز پارٹی کے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ ان کو کئی مرتبہ پیغام دیا تھا کہ 9 مئی کے واقعے سے لاتعلقی کا اظہار کریں۔ چیئرمین PTI 100% جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی پارٹی کو ضد انا کی بھیٹ چڑھایا۔ مزید کہا کہ امریکہ میں اگر کیپٹل ہل حملے پر سزائیں ہوئیں تو اس وقت انسانی حقوق کیوں یاد نہیں آئے؟ جمہوری نظام کو بند گلی کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ ملک میں الیکشن کا روٹ میپ عوام کے سامنے لانا ہوگا۔
امریکی صدر اور گجرات کے قصائی کا مشترکہ اعلامیہ افسوسناک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا وائٹ ہاؤس اعلامیے پر شدید رد عمل۔ ہم نے 2 افغان جنگوں میں امریکہ کا ساتھ دیا اور آج اسی کا جرمانہ بھر رہے ہیں۔ امریکہ کو دہشت گردی کا پس منظر یاد رکھنا چاہیے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا پاکستان کو چین اور روس سے تعلقات مضبوط بنانے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ فرانس، عالمی شخصیات سے اہم ملاقاتیں۔ شہباز شریف چینی ہم منصب سے ملے۔ دونوں رہنماؤں کا سی پیک کے فروغ اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ لی کی چیونگ نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم سے برازیل کے صدر لاولا ڈی سلوا کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت اور فروغ دینے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم یورپی کمیشن کی سربراہ اور صدر اسلامک ترقیاتی بینک سے بھی ملے۔ صدر یورپی کمیشن نے سیلاب متاثرین کی بحالی کی کوششوں کو سراہا، حمایت کی یقین دہانی۔ شہباز شریف کا فرانس میں مقیم پاکستانیوں اور بزنس فورم سے خطاب۔ پاکستانی کمیونٹی نے نعروں سے بھرپور استقبال کیا۔ سورج قہر ڈھاتا رہا، گرمی سے بچے بڑے سب بلک اٹھے۔ بلوچستان کے علاقے نوکنڈی میں درجہ حرارت 49 ڈگری تک جا پہنچا۔ چکوال میں پارہ 47، ڈیرہ اسماعیل خان، اٹک اور سبی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھوتا رہا۔ سرگودھا اور بنو میں ٹیمپریچر 45، دادو 44، پشاور، سکھر، نواب شاہ اور فیصل آباد 43، لاہور اور گلگت 42، کوئٹہ اور چترال کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ملک بھر میں موسم گرم اور مرطوب۔ موجودہ ہیٹ ویو کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ موسمیاتی تبدیلی پر نظر رکھنے والوں نے بتایا ہے کہ ملکی فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا غبارہ نما حالہ بن گیا، جس نے گرمی کی شدت کو روک رکھا ہے۔ گرمی کی لہر کا اخراج نہ ہونے سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، 25 سے 30 جون تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں پری مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور پشاور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ شدید گرمی میں بجلی کی طلب بھی بڑھ گئی۔ بجلی کا شارٹ فال 6765 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ بجلی کی طلب 27000 میگا واٹ اور پیداوار 20235 میگا واٹ ہے۔ شارٹ فال بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ملک بھر میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، شہری اذیت میں مبتلا۔ لاہور میں مریم نواز سے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی سربراہی میں نیشنل پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی کی بنیاد ہے۔ نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیشہ بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کیا۔ سی پیک، کوادر پورٹ، مغربی روٹ سمیت دیگر منصوبے بلوچستان کی ترقی کا ذریعہ بنیں گے۔ مریم نواز سے بھکر سے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ نے بھی ملاقات کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور برج کا افتتاح کر دیا۔ برج کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ریجنل آفس ملتان میں انویسٹیگیشن بلاک کا سنگ بنیاد رکھا۔ محسن نقوی کا ملتان انسٹیٹیوٹ آف چلڈرن کا اچانک دورہ، مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی۔ حکومت تنہا تبدیلی نہیں لا سکتی، وزیر اعلیٰ سندھ نے سول سوسائٹی اور پرائیویٹ سیکٹر سے تعاون مانگ لیا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں روشن مستقبل کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کا عزم مراد علی شاہ نے واضح کیا کہ قائدین کے ویژن کے مطابق عوام کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ لیاری کے بلوچ مجاہد فٹ بال گراؤنڈ کی بحالی کو اہم قرار دے دیا۔ کہا کہ کھیلوں کے میدان خوابوں کی آبیاری کا بہترین مقام ہے۔ کراچی کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے انصاف نہیں کیا۔ تمام تر بدماشیوں کے باوجود پیپلز پارٹی ہار گئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسلام آباد میں جلسے سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی کی کرپٹ سوچ کو کراچی میں دفن کر کے دم لیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان بولے ہم جد و جہد سے اپنے مینڈیٹ کو حاصل کریں گے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے۔
لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو جیل میں سہولیات نہ دینے کا کیس۔ پرویز الہی کی اہلیہ کی درخواست پر محکمہ داخلہ اور دیگر فریقین سے جواب طلب۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ بتایا جائے عدالت میں بیان دینے کے باوجود سہولیات کیوں نہیں دی گئیں۔ پرویز الہی کے وکیل نے افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کر دی۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیس میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو 10 جولائی تک دونوں رہنماؤں کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے 1-1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ اسد عمر اور شاہ محمود پر تھانہ ترنول اسلام آباد میں مقدمہ درج ہے۔ دوسری جانب جمشید اقبال چیمہ پھر گرفتار۔ اہلیہ مسرت جمشید چیمہ کی تصدیق۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق صوبوں کے اخراجات کے لیے 250 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن کے لیے 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی تھی منظوری۔ ملک میں مہنگائی بے لگام، ایک ہفتے میں شرح 0.33% بڑھ گئی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 34.05% تک پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ 20 اشیاء مہنگی اور 12 کی قیمتوں میں کمی۔ حالیہ ہفتے میں آٹا، چاول، چینی، دال، ماش اور مرغی مہنگی۔ گوشت، دودھ، دہی، انڈوں کے بھی نرخ بڑھ گئے۔ آٹے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ۔ چکی مالکان نے 10 روپے فی کلو قیمت بڑھا دی۔ نرخ 160 روپے فی کلو سے بڑھا کر 170 روپے کر دیے۔ فلاور ملز میں بھی 20 کلو کا تھیلا 300 روپے مہنگا۔ قیمت 2350 روپے سے بڑھا کر 2650 روپے ہو گئی۔ گندم کا ریٹ بھی 4200 سے بڑھ کر 4500 تک پہنچ گیا۔ جاری ہو گیا سی پی او تو لے کے گجر خان تک چاہے کسے ووٹ دیتی یا نہیں دیتی، چاہے اس نے تلک تحریک انصاف نہ لے، گجر خان اس گرفتاری نہیں۔ ادھر بیٹھا ہو چوکی انچارج، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر کھڑے ہو، آگے آؤ، آگے عوام کی طرف منہ کرو۔ صرف طاقت کا نشہ، سرکاری عہدہ، نہ ہی پارلیمنٹ کے رکن۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے بھائی راجہ جاوید اشرف نے بھری محفل میں ایس ایچ او کو وضاحت کے لیے کھڑا کر دیا۔ ویڈیو سامنے آ گئی۔ راجہ جاوید اشرف نے اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی رہنماؤں کو اسپیکر قومی اسمبلی کے دباؤ پر گرفتار نہیں کیا گیا۔ ایس ایچ او گوجر خان کو اشارہ کیا، اٹھ کر صفائی دیں۔ ایس ایچ او فوری اٹھا اور راجہ جاوید اشرف کی بات کی تائید کرنے لگا۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی 2023 کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹورنامنٹ 3 اگست سے 12 اگست تک چنئی، بھارت میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان، بھارت، ملائیشیا، جاپان، چائنا اور جنوبی کوریا کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 3 اگست کو ملائیشیا کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 9 اگست کو مد مقابل آئیں گی۔